أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. احباب گرامی، ہمارا معاشرہ دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اس حد تک ہم ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ معاشرہ صرف جملوں کی شکل پر کھڑا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب امتحانات کی صورت میں تقریباً 20 شیٹیں دی جاتی تھیں اور 100 نمبر کا پیپر اس پر حل کرنا ہوتا تھا، لیکن اب ترقی اس قدر ہوئی کہ وہی سوالات اس قدر اختصار کے ساتھ ہوئے کہ ہم MCQs کی شکل میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی اعتبار سے ہمارا ہر لمحہ، ہر نیا دن سکرپٹ کی شکل میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے ہم ہر نئے دن کو ایک جملے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا دنیاوی اعتبار سے اتنی محنت تو ہے، لیکن دینی اعتبار سے جس مناسبت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کیا اتنی محنت میری اور آپ کی دین کو سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے؟ کامیاب انسان، خوش نصیب انسان، محتاط انسان، عقل مند انسان وہ ہے جس نے محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کا مستحق بنا لیا۔ اصل کامیاب انسان یہ ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی عمریں قلیل ہے اور متاع حیات بھی قلیل ہے، اسی مناسبت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی کے راز پوچھا کرتے تھے۔ ذہن میں یہی تھا کہ عمر انتہائی قلیل ہے، زاد راہ بھی قلیل ہے، کیوں نہ ہو محنت کر کے ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے آنے والی ہمیشگی والی زندگی میں اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں۔ تو اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتلائے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، یہ 3 کام اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ اگر تم ان کاموں کو اپنا لو گے، کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور بالخصوص اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا تقرب حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام، مجھے بتلائیے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا، محبوب، پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ علی وقتها۔ میرے پیارے صحابہ، میری امت میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندے کا وہ ہے
کہ جب اسے اللہ کی طرف سے آواز دی جائے، اذان کی آواز آ جائے، پکار آئے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور کرتا بھی اس کے وقت میں ہے۔ ایک تو ہے کہ نماز پڑھنا، وقت کی ہمیشگی نہ رکھنا، وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھنا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں مطلوب یہ ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول وقت میں رہ کر پڑھنی ہے۔ جب انسان دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت کو دین اسلام کا ستون قرار دیا ہے کہ جتنا مضبوط یہ ستون ہوگا، یہ عبادت جتنی مضبوط ہوگی مومن کی زندگی میں، اتنی ہی مضبوط اوپر عمارت نیک اعمال کی آپ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم بر الوالدین۔ میرے پیارے صحابہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا پسندیدہ عمل یہ بھی لگتا ہے کہ جب انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، گفتگو میں نرم الفاظ استعمال کرتا ہے، بولنے میں آواز اونچی نہیں کرتا، لہجے کو بلند نہیں کرتا، بلکہ ہر پہلو میں نرم رویہ، نرمی اختیار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رویہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرنا گویا کہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا خوش کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور دیگر احادیث کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ انسان کا اپنے والدین کو راضی کرنا گویا اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے اگر انسان اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے تو گویا کہ اس نے صرف ان دو عظیم ہستیوں کو ناراض ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے معاشرے کے دستور، معاشرے کے آئین قانون اپنی جگہ پر، لیکن جب بھی سامنے یہ دو عظیم ہستیاں آ جائیں تو اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اور ہر دم ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ۔ دیگر کئی کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں مقابلے بازی کی بات ہو رہی ہے کہ نیکیوں میں بھی کون سا ایسا کام ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو خوش کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے نکلنا، اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی نمود و نمائش کے جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ لگتا ہے، خوش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات کو ساتھ ملا لیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی مدد اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کی مدد اسے حاصل ہو جائے۔ اور اگر یہ انسان جہاد کے راستے میں نکلے، شہید ہو جائے، اس کا خون، اس کے قطرات زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العزت اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ تھے 3 اعمال جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر بتلائے تھے۔ اسی حدیث کے تناظر میں غور و فکر ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی
نیکی کے میدان میں، خیر کے میدان میں ایسے سوالات آپس میں یا اپنے سے بڑے کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ نہیں، یا ہمارے سوالات کا کرائٹیریا کیا ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔